تو میرا خیال یہ کہ سیاست میں جو بھی مولانا کا کردار رہا ہے اس کے حوالے سے کچھ طبقات کبھی بھی اس پر خوش نہیں تھے. تو جو بھی معلومات اگرچہ کچھ اخبارات کے ذریعے پروپیگنڈا ہوتا ہے لیکن کچھ سینہ گزٹ کے ذریعے سے بھی باتیں آتی ہیں. تو اب اس بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو سینہ گزٹ کے ذریعے سے بھی آتی ہے وہ بھی بلد رہیں گے. یعنی جن آدمی کو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے خاص آدمی ہیں وہ بھی یا تو کسی کے ایجنڈے پر ہوتے ہیں نادانی میں یا یہ کہ وہ خود اپنے ایجنڈے کے اوپر ہوتے ہیں. یہ اب میری سمجھ اس لیے آ رہی ہے کہ اگر کچھ ہوتا جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا تھا تو یہ جو پچھلا دور گزرا ہے اس میں ضرور نکال باہر لایا جاتا ہے. یہ اب کا میرا نتیجہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پر اگرچہ کہ ہم کہتے ہیں کہ جی کالے انگریزوں ہی کی حکومت رہی ہے لیکن کالے انگریزوں کی ننگی حکومت صرف پچھلے 4 سال کی. یعنی بالکل اوریاں ہو کر جس طرح وہ اپنا ایجنڈا لے کے سامنے آئے اور اس میں ہمارا مذہبی طبقہ بہ گیا, اس فریب کا شکار ہو گیا, پوری طرح شکار ہو گیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے مولانا سے ایک کام کیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میرا ایک خیال یہ ہے کہ آگے بھی ابھی کام ختم نہیں ہوا ہے, اس لیے کہ اب آگے کیا ہونا ہے ہم کچھ نہیں جانتے. اور اسلام کے بارے میں ان لوگوں کی سوچ کوئی اچھی نہیں ہے. جب اچھی نہیں ہے تو اگر جو بھی مستحکم ہوگا تو وہ کہیں وہی ایجنڈا تو نہیں لے کے چلے گا جو پرویز مشرف کا ایجنڈا ہے. تو ہم مولانا سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اب ان کا سیاسی کاٹ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ اس ایجنڈے کے آگے باندھ سکیں. تو ADM میں ان کی شمولیت ہم ایک نیک شکون کے طور پر دیکھتے ہیں کہ اگر وہ کہیں غلط اٹھ پر جائے گا تو مولانا ایک اینکر رول اس کے اندر ادا کر سکتے. اب آ جائیں آپ کے میں معافی چاہتا ہوں کی طرف سے. اس میں ایک چیز ہے کہ دیکھیں ہمارے تعلیمی جو نظام ہے نا وہ دو ہی کا شکار ہے. ایک طرف مدارس ہیں اور دوسری طرف ہماری یونیورسٹیاں ہیں. دینی نقطۂ نظر سے علم میں کوئی دوئی نہیں, اس میں وحدت ہے. دنیا کا علم ہو دین کا علم ہو یہ علم ہی کے شعبے ہیں, ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہاں پہ یہ دونوں چیزیں منقسم ہیں اور کم از کم یونیورسٹی لیول پر تو یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ کل علم گویا ہمارے پاس ہے اور وہاں سے جو فارغ ہوتے ہیں وہ جن کے پاس دین کا علم ہوتا ہے ان کو نکو سمجھتے ہیں. اور نکو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کوئی عالم نہیں سمجھتے, انہیں کوئی صاحب علم انسان کے طور پر وہ نہیں ریکگنائز کرتے. وہ انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دقیانوسی علم ہے جو ان کے پاس ہے اور یہ جو علم ان کے پاس ہے یہ ترقی کی راہ کی رکاوٹ ہے. اب یہی وہ ڈویژن ہے یا تقسیم ہے جو قوم کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں قوم متحد نہیں ہوتی جب دو نظام تعلیم اس طرح ایک دوسرے سے مختلف رو میں چل رہے ہوں گے تو ان سے تیار ہونے والے اشخاص کے درمیان کیسے اتحاد قائم ہو سکتا ہے. اور آپ کے سامنے ہے کہ کتنے مختلف کردار ہیں جو موجود ہیں. ماحول کی آپ نے بات فرمائی ہے تو ماحول دیکھیں اکا دکا واقعات مدارس کے بھی ہو جاتے ہیں اور رپورٹ بھی ہو جاتے ہیں, ان پہ ہنگامہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن اب ہم کیا بات کریں جو کچھ یونیورسٹی میں ہے اس کو تو زبان پہ لایا بھی نہیں جا سکتا ہے. اس ماحول یعنی ایک تو ہے نا نظام تعلیم, ایک ہے تعلیمی ماحول, اور آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ جو کچھ ہے